اب یہاں پر ایک سوال یہ قائم ہے کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، وہ چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو جنتی بنانے والے اعمال کون سے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو انسان کو جنتی بناتی ہے وہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ہمارا ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور بس بات ختم، بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس چیز پر، اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اور ان کے تقاضے ہیں، تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی، ان پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، تو ہم نیک اعمال لکھوانے کی کوشش کریں۔ تقدیر پر ایمان لانا، وہ اچھی ہو یا بری ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایمان اور نیک اعمال، ہماری کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کریں۔ تو بنیادی طور پر جنت میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے کچھ درجات ہیں، جنتیوں کے بھی درجات ہیں۔ عام لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں۔ فقراء مہاجرین یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلے گئے، اور وہ فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، ان کے پاس پیسے نہیں رہے، انہوں نے گھر بار کو تو چھوڑ ہی دیا تھا، ان کے پاس جائیداد نہیں رہی۔ ایسے فقراء مہاجرین، مستدرک حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقراء مہاجرین جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، تو ان سے جنت کا خازن، محافظ کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم فقراء مہاجرین ہیں۔ تو جنت کا خازن کہے گا اوحسبتم، کیا تمہارا حساب لے لیا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہماری کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ کیا ہماری تلواریں ہمارے کاندھوں پر نہیں تھیں اور ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اور پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں 40 سال تک آرام کر چکیں گے، تب عام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی عام لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کے 40 سال پہلے ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جعلنا اللہ و ایاکم منہم، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انہی میں شامل فرمائے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اعمال تولے جائیں گے، جن کا حساب لیا جائے گا، پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی۔ اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعمال تو اسباب کے درجے میں ہیں، اور یہ اعمال اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جنہیں شہداء، انبیاء، صدیقین اور اللہ کے نیک بندے، علماء، ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے
جنہیں کسی کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ان پر خصوصی فضل فرمائے گا اور انہیں اپنے احسان سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں دخول اولی عطا فرمائے کہ ہم پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔